جینسس پیدائش کی کتاب اور اس کا 3 باب چیپٹر نمبر 3 ورس نمبر 1 پیدائش کی کتاب اس کا 3 باب اور پہلی آیت سے لے کر 5 آیتیں مقدسہ تک ہم خداوند کے کلام کو سیکھیں. سب کے پاس ہے بائبل کو اٹھائیں جناب پر بائبل کو alright کافی لوگوں کے پاس ہیں. praise the Lord, hallelujah. اور سانپ کل دستی جانوروں سے جن کو خداوند خدا نے بنایا تھا چلاک تھا اور اس نے عورت سے کہا کیا واقعی خدا نے کہا ہے کہ باغ کے کسی درخت کا پھل تم نہ کھانا. عورت نے سانپ سے کہا کہ باغ کے درختوں کا پھل تو ہم کھاتے ہیں پر جو درخت باغ کے بیچ میں ہے اس کے پھل کی بابت خدا نے کہا ہے کہ تم نہ تو اسے کھانا اور نہ چھونا ورنہ بولے ورنہ. تب سانپ نے عورت سے کہا کہ تم ہرگز نہ مرو گے بلکہ خدا جانتا ہے کہ جس دن تم اسے کھاؤ گے تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی اور تم خدا کی مانند نیک و بد کے جاننے والے بن جاؤ گے. ابلیس جو ہے وہ شروع سے جب سے انسان تخلیق ہوا ہے انسان کے دل میں شک ڈالتا ہے, ڈاؤٹ پیدا کرتا ہے. انسان کو ورگلانا اس کا کام ہے اور اسی لیے بائبل مقدس میں بارہا اس کے متعلق لکھا ہے. یوحنا کی انجیل میں لکھا ہے کہ وہ جھوٹ کا باپ ہے. وہ کیا ہے جی؟ He is a father of lie. وہ جھوٹوں کا اور وہ شروع سے خونی ہے. وہ مکار ہے, وہ چلاک ہے, وہ خونی ہے اور وہ جھوٹوں کا باپ ہے. آج کیا سمجھتے ہیں کہ ابلیس مر گئے؟ موجود ہے کہ نہیں؟ لوگ موجود ہیں, دنیا موجود ہے کہ نہیں؟ ابلیس چلا کر نہیں گیا. کہاں ہے ابلیس؟ موجود ہے کہ نہیں؟ کیا اس نے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا؟ کیا اس نے ورگلانا چھوڑ دیا؟ کیا آج بھی ہوا کی بیٹیاں اس سے ورگلائی نہیں جاتی؟ کیا آج بھی آدم ذات کو وہ ورگلا نہیں رہا؟ ورگلا رہا کہ نہیں؟ تو پھر ہم نے سیکھنا ہے اور جب ہم سیکھیں گے تب ہی ہم اس کا مقابلہ کر پائیں گے. دوسری صدی میں ایک اسکالر گزرا ہے جو خود کو اسکالر کہتا تھا. اس کا نام تھا مارکین. کیا نام تھا جی؟ یہ تھوڑے سے مشکل نام ہے. مارکین نام تھا اس کا. اور اس کو ایک آیت سمجھ نہیں آتی تھی خدا کے کلام سے کہ اچھا درخت جو ہے وہ برا پھل نہیں لا سکتا اور برا درخت جو ہے وہ اچھا پھل نہیں لا سکتا. متی کی انجیل 7 باب اس کی 17-18 آیت نہیں بنی. اب اس نے اس سے یہ اخذ کیا کیونکہ اچھا درخت برا پھل پیدا کر ہی نہیں سکتا اور برا درخت جو ہے وہ اچھا پھل پیدا کر ہی نہیں سکتا. اس کا مطلب ہے کہ جو پرانے عہد نامے کا خدا ہے وہ کوئی اور خدا ہے.
جو نئے عہد نامے کا خدا ہے وہ کوئی اور خدا ہے. کیونکہ پرانے عہد نامے کا خدا جو ہے وہ سزا دیتا تھا, آن دی اسپاٹ جج کرتا تھا, عدالت کرتا تھا, سخت تھا. لیکن نئے عہد نامے کا خدا جو ہے وہ صرف محبت کرتا ہے, فضل کرتا ہے, معاف کرتا ہے. وہ اس آیت مقدسہ کو لے کر مختلف اس وقت کے جو مفکرین تھے, اسکالر تھے, کلام کو جانتے تھے, سمجھتے تھے, ان کے پاس گیا اور وہ سیٹسفائی نہ ہوا اس آیت سے. اس کا مطلب دراصل کیا ہے؟ اور اس نے الٹیمیٹلی اس کا مطلب جو ہے وہ یہی نکالا, اے جی پرانے عہد نامے دا خدا ہو اور ایک نئے عہد نامے دا خدا. اس کے بدلے میں ایک خدا کا خادم جس کا نام ترٹولین تھا, اردو میں اس کو ترتلیان آپ کہہ سکتے ہیں, مشکل ہے ترتلیان. اس نے کتابیں لکھی اس کے انگیز. پہلے جناب مارکین صاحب نے بھی بکس لکھ دی اسی نظریے کے اوپر. اس نے یہ نظریہ پکا کر لیا کہ بھائی پرانے عہد نامے دا خدا ہو اور ایک نئے عہد نامے دا خدا. کون اس کو ورگلا رہا؟ کیا یہ سچ بات ہے؟ نو, یہ جھوٹ تھا. اور اس جھوٹ کے اوپر اس نے اپنی ڈاکٹرن اور تھیولوجی تھی وہ قائم کر لی. اتنا پکا ہو گیا انہیں کتاباں لیتے کہ بھائی یہ گالیں جی. اس کے بعد ترٹولین نے بکس لکھی اس کے جواب میں, اور اس کی جو مشہور سٹیٹمنٹ ہے, مشہور جو فکرہ ہے ترتلیان کا, وہ یہ تھا کہ stupid men have a stupid idea. ایک بیوقوف شخص کے پاس بیوقوفوں والا نظریہ ہے. وہ لکھتا ہے کہ تم پرانے عہد نامے کے خدا کے منکر نہیں ہو سکتے اور کوئی بھی منکر نہیں ہو سکتا, اور نئے عہد نامے کے خدا جس کو تم کہتے ہو کہ وہ صرف محبت کرتا ہے, فضل کرتا ہے, اس کو تم اپنے نظریے سے ثابت نہیں کر سکتے. آپ سمجھتے ہیں کہ نئے عہد نامے کے خدا صرف محبت ہے؟ کتنے لوگ اس بات سے متفق ہیں؟ وہ صرف محبت ہے؟ بول دیں فائدہ جان. کیا وہ صرف پیار کرتے ہیں؟ کیا وہ عدالت نہیں کرے گا؟ ہاں, گھوڑے پہ کون بیٹھ کر آئے گا؟ اس کے ہاتھ میں کیا ہوگا؟ ہاں, تو قادر نہیں ہونا ہے بلا ڈنڈا, آسا اس کے ہاتھ میں ہے. تخت پر کون بیٹھا ہوگا؟ اس کون کہے گا کہ میرے پیچھے سے آگے سے ہٹ جاؤ, میں تمہیں نہیں جانتا؟ کون عدالت کرے گا؟ کون انصاف کرے گا؟ کون عدل کرے گا؟ جیسس. سچ ہے, کاشف کی کتاب میں کون تک عدالت پر بیٹھا ہوا ہے؟ پتا نہیں یسوع. تو جب وہ دوبارہ واپس آئے گا تو وہ لولی اور محبت کرنے والا صرف یسوع نہیں ہوگا, بلکہ اس وقت وہ گھوڑے پر آئے گا اور انصاف کرے گا. تو وہ کہتے ہیں بھائی تو اس گل کو ثابت نہیں کر سکتا, لہذا یہ بات جھوٹ ہے. آج بھی, ابھی ہم اس حوالے کو دیکھیں گے, آج بھی ابلیس اسی طریقے سے لوگوں کو ہر روز ورگلاتا ہے. اور میری جو ٹینشن ہے کہ یہ کلیسیا جو اس چرچ میں آتی ہے کلام میں اتنے مضبوط ہو جائے کہ کوئی ایسی بات جو بائبل سے ہٹ کر ہے اس کو ان کو آپ کو ورگلانے نہ پائے. کیا لکھا ہے؟ لکھا ہے کہ سانپ جو ہے, جتنے جانور اس دشت میں, جنگل میں, زمین پر خدا نے بنائے, انہیں سارے تو کیسی سمارٹ تھا اور چلاک تھا. پہلی گالوں کی گردن کی گئی انہیں ہوا نے کہا. اس نے عورت سے کہا کیا واقعی خدا نے کہا ہے کہ باغ کے کسی درخت کا پھل تم, کیا واقعی, کیا پہلی گل شک
ڈاؤٹ میں اس کو ڈال دیا. پہلی بات یہ کر کیا واقعی ایسا کام ہے؟ ہماری کہتی ہے اور اس نے سانپ سے کہا باغ کے درختوں کا پھل تو ہم اب کو وضاحت دے رہی ہے بھائی کافی درختوں کا پھل باقی جیسی کھا سکتے ہیں پر جو درخت باغ کے بیچ میں ہے اس کے پھل کی بابت خدا نے کہا ہے. وہ کلام کو جانتی ہے. یاد رکھیں بہت سارے لوگ آپ کلام کو جانتے ہیں لیکن اسی کلام کو اب ابلیس ہے وہ موڑنے والا ہے, توڑنے والا ہے, ٹویسٹ کرنے والا ہے اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ کس وقت اس نے آپ کو ڈی ٹریک روڈ سے ہٹا دیا, اپنی منزل سے پیچھے لے گیا اور اس کی جو منزل ہے اس روڈ پر ڈال دیا جو بالکل بنانے ہی نہیں چاہ رہی, جو دوائی کی طرف جا رہی. اس کے پھل کی بابت خدا نے کہا ہے کہ تم اسے نہ کھانا اور نہ چھونا ورنہ کیا ہو جاؤ گے تم. اب ابلیس سے کہہ رہے تب سانپ نے عورت سے کہا تم ہرگز نہ ہوں ہے کر عورت نہیں جانتی اور کی کہہ رہی بھائی حکم ملے ہیں کہ بھائی ایک پھل تسی کھاؤ گے تو کی ہو جائے گا. ابلیس ان کی کہہ رہے کہ بھائی نہیں انتقال نہیں, تم ہرگز. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابلیس بہت کچھ ایسا جانتا ہے جو ہم نہیں جانتے. میری بات سمجھ ہے؟ کتنے لوگوں کو میری بات سمجھ آ رہی؟ تھوڑا مشکل تو نہیں؟ لکھا ہے کہ تب سانپ نے عورت سے کہا تو اسی ہرگز نہ مرو گے بلکہ خدا جانتا ہے کہ جس دن تم اسے کھاؤ گے تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی. کیا لکھے؟ بلکہ خدا, میرے ساتھ رہیں تھوڑی دیر کے, بلکہ خدا کہ جدھر تم یہ پھل کھاؤ گے تو پھر کیا ہوئے گا تمہاری آنکھیں. کون یہ بات کر رہے ہیں؟ ابلیس کہہ رہے ہیں. اور کس کو کہہ رہے ہیں؟ عورت کو کہہ رہے ہیں. اور کیا کہہ رہا ہے؟ ذرا غور سے سنیے اس بات کو. وہ کہہ رہے ہیں بلکہ کون جانتا ہے؟ کون جانتا ہے؟ خدا. کون جانتا ہے؟ خدا جانتا ہے کہ جس دن تم کھاؤ گے خدا کی مانند بن جاؤ. اس کا مطلب ہے خدا تو جانتا ہے تیرے اور کون جانتا ہے؟ ہاں جی میرے نام اور کون جانتا ہے؟ وہ بھائی ابلیس بھی جانتا ہے. وہ جاننا کے پاس ہے نا. سمجھ آ رہی میری بات؟ ابلیس اور کیا کہہ رہی کہ بھائی کہ بنا کیتا گیا پھل نہیں کھانا کیونکہ خدا نے کیا ہے کہ جتنا اسی پھل کھاواں گے اسی مر جاواں گے. تو ابلیس کہہ رہا ہے نہیں اینج نہیں ہونا, اے گل اینج نہیں ہے. تو میری گل سن ادھرلے پاسے میں تینوں سمجھانا ہے. میں بہت سیاںا ہاں تے میں خدا نہ رہا ہے, میں خدا دی رفاقت چ رہا. تسی ہرگز نہیں مرو گے بلکہ خدا جانتا ہے کہ جس دن تم اسے کھاؤ گے تمہاری آنکھیں اور تم خدا کی مانند نیک و بد کے جاننے والے بن جاؤ. اس کا مطلب ہے کہ خدا تو جانتا ہے لیکن ابلیس بھی جانتا ہے. کہ ابلیس جو بہت زیادہ جڑا ہے وہ کلامی اندر ہے, وہ سمجھتا ہے. اور آج بہت سارے لوگ جو کلام کو جانتے ہیں وہ بھی برگلائے جا رہے ہیں. آج کا میرا ٹاپک یہی, جن کو تو سمجھ نہیں ہے ان کی تو چلو وہ آلریڈی ٹریک کرنے ابلیس کو زور لگانے کی ضرورت نہیں, لیکن جو کلام سنتے رہتے ہیں اور ان کے اندر بھی کلام ہے اور وہ جانتے بھی ہیں کلام کو, ان کو بھی ابلیس جو ہے وہ برگلا رہا ہے. ایک اور جگہ پر وہ کلام سے مقابلہ کر رہے ہیں. کہاں پر؟ یسوع مسیح کے ساتھ متی کی انجیل 4 باب میں کیا کہہ رہا ہے وہ یسوع مسیح سے؟
کہنے اگر تو خدا کا بیٹا ہے، متی 4:6 آیت میں لکھا ہے کہ تو اپنے تئی گرادے کو بھی کلام میں لکھا ہے کہ وہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دے گا اور وہ تجھے اپنے پاؤں پر سے اٹھا لیں گے اور تجھے کوئی ٹھیس نہ لگے گا. جانتا ہے کہ نہیں جانتا؟ لیکن جتنا وہ بولن ہے وہ خود کلام. کیا کہا یسوع نے کہا کہ بھائی یہ بھی لکھا ہے تو خداوند اپنے خدا کی آزمائش ہے تے جے تے تسی ابلیس تو زیادہ کلام جان دے تو پھر اس کا مقابلہ تسی کر سکتے، ورنہ تارا اور دماغ بالکل خراب کر دے اور آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گی کہ آپ کیا کس طرف چلیں گے. بہت سارے لوگ جنہوں نے اپنی جو دنیاوی خواہشیں ہیں پوری کرنے کے لیے آج لوگ مختلف آپ کو حوالے دیتے ہیں. جنہوں نے نشہ کرنا ہے انہوں کو بہت سے حوالے، یعنی کہ یسوع مسیح نے کہا کہ کی شادی میں بنائی کہ نہیں شراب اور ریفرنس ہے کہ نہیں، یہ میرے ویسے ٹاپک میں آ ہے کہ نہیں، وہ کہیں گے نہیں بنائی، اس میں کوئی شک ہے. وہ کہتے ہیں پولس رسول نے تimotheus کو کہا ہے کبھی کبھی ہے کہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں. نہمیا کی خط میں لکھا ہے جی وہ تو دہیا کی دیتے تھے، استثناء کی کتاب میں بھی لکھا ہے. بہت سارے ریفرنس ہیں. تو ابلیس کیا دے رہا تھا یسوع مسیح کو؟ کیا دے رہا تھا؟ حوالے دے رہا تھا. میری بات سمجھ ریفرنس دے رہا تھا نا. تو آج جنہوں نے اپنی جسمانی خواہش پوری کرنی ہے وہ کیا دے رہے ہیں؟ حوالے دے رہے ہیں. لیکن جو ان کی سوچ کے خلاف ریفرنس ہے وہ حوالہ انہوں نے نہیں پڑھنا. ابلیس نے کیا کہ بھئی تو اپنے نہیں مار دے چھال، خدا نے بچا لے گا. ابلیس یہ نہیں ہے پڑھ رہا کہ بھئی خداوند اپنے خدا کی آزمائش ہے، ایک انہیں پڑھنا نہیں ہے. تو اسی طریقے سے لوگ کبھی یہ حوالہ نہیں پڑھیں گے کہ شراب کے متوالے مت بنو کیونکہ اس سے بد چھلنی پیدا ہوتی ہے، بلکہ روح میں بڑھتے چلے جاؤ اور روح کو بجھنے نہ دو. پھر لکھا ہے اسی خط میں کہ روح کو رنجیدہ ایدر پاس نہیں آنا. لیکن اپنے مطلب کا ریفرنس نکالنا ہے تو پھر اس ٹریک پہ چڑھ جانا ہے. تو جب ہم اپنے جسم کی خواہش کو پورا کرتے ہیں تو پھر ہم برگلائے نہیں گئے، برگلائے جاتے ہیں کہ نہیں؟ برگلائے جا رہے ہیں. بہت سارے لوگ آپ کو یہ بات سکھائیں گے کہ نئے آدنامہ جدھر لکھیا ہی نہیں کہ دیا لے کے لے کے رہو. آج کل بڑا سوشل میڈیا کی یہ ٹرینڈ چلے ہے. کتنے لوگ جانتے ہیں؟ کافی لوگ جانتے ہیں. آپ کو لوگ بتائیں گے بھئی یہ جو ٹائپ ہے ہدیہ جات ہیں یہ تو پادری یشیاں کر رہے ہیں، مت لے کر جائیں. ان کے بچے پڑھ لکھ رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. اور ابلیس جو ہے وہ مختلف طریقوں سے ہیلے بہانوں سے آپ کو وہ ہیپنوٹائز کر رہا ہے اور لوگوں کے ذریعے سے. اور یہ لوگ جو ہیں یہ کون ہوتے ہیں؟ جو خود پہلے ڈی ٹریک ہو چکے ہیں اور آپ کو بھی وہ کر رہے ہوتے ہیں. نئے عہد نامہ میں اگر تمہیں دائیگی کا ریفرنس نہیں ملا، حالانکہ ہے متی 23 میں، لیکن اگر آپ ہم کہہ لیں کہ چلو جی نئے عہد نامے میں شریعت نہیں ہے، پر نئے عہد نامے میں بہرحال لکھا ہے کہ تسی داب داب کر دو، پار پار کے دو اور خوشی سے دو. کہاں پہ لکھا ہے کہ لوگ خدا کے گھر میں جو ہے وہ ہدیہ جات نہیں لا رہے؟ اعمال کی کتاب میں لکھا ہے کہ وہ اپنے مال اسباب و بیچ کر شاگردوں کے قدموں میں رکھ رہے تھے. نئے عہد نامے کی بات کریں، نئے عہد نامے میں 10% is nothing. 10% سے بھی زیادہ لوگ اپنے ہدیہ جات سے اور آفرین سے خدا کی تعظیم کرتے ہوئے نظر آتے. اس پاس سے نہیں آنا. لیکن انہوں نے کیونکہ ایک حوالہ انہوں نے رکھے نے کچھ چیزاں انہوں نے سمجھ آ گیا نے، انہوں نے صرف لوگوں کا ذہن جو ہے وہ خراب کرنا ہے. یہ بات نہ صرف ان کے لیے جو لوگ یہاں بیٹھے ہوئے جو سن رہے ہیں آن لائن سننے کے بعد میں، ان کے لیے بھی ہے. تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ ابلیس کلام کو ٹویسٹ کر رہا ہے. ابلیس کلام کے ریفرنس دے کر آپ کو
آپ کے رستے سے منزل سے ہٹا رہا ہے. اگر آپ خدا کی تعظیم اسی طریقے سے کرتے رہے تو آپ کسی وقت منزل پر پہنچ جائیں گے. کلام میں لکھا ہے کہ روح کو مت بجاؤ. جب ہم اس روح کو بجا دیتے ہیں اور ڈی ٹریک ہو جاتے ہیں اور روح اندر سے رنجیدہ ہو جاتا ہے تو پھر ہم سے بات نہیں کرتا. پھر ہمارا جو کنیکشن ہے خدا کے ساتھ وہ ٹوٹ جاتا ہے. اور روح سے وہ یوں سمجھ لیں کہ انسان کے اندر ایک سم کارڈ کی طرح ہے. اور جب خدا نے انسان کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے تو وہ اس روح کے ساتھ کنیکٹ کرتا ہے. لیکن اگر اندر سم کارڈ ٹوٹ چکا ہے, پھٹ چکا ہے, تو خدا کیسے بات کرے؟ سم بلاک ہے. آپ کے مطلوبہ نمبر سے جواب جدو ڈی ٹریک ہو گئے تو کی ہوتا ہے جواب مطلوب نمبر سے کوئی نہیں, نمبر بند دے, انتظار کرے. جب سم ایکٹیو ہے تو ٹن 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 ٹریک کنیکشن ہو جاتا ہے. آمین. کہ جدو روح بجھے ہے, اور روح بجھتا کس نے؟ جدو سی پڑ گرائے ہوئے ڈی ٹریک ہو چکے ہیں, پرستش نہیں کرنی, عبادت نہیں کرنی, چرچ نہیں جانا, خدا کی تعظیم نہیں کرنی, اور مختلف طریقوں سے ابلیس جو ہے وہ آپ کو پکڑے ہوئے. آج یہ سب سے بڑا ہتھیار ہے ابلیس کا, میں دیکھ رہا ہوں پاکستان میں خاص طور پر. لوگ 4-4 سال 5-5 سال سے مختلف عبادت گاہوں میں جاتے ہیں, مختلف کروسڈ میں جا رہے ہیں, اور ان کے دماغ میں ابلیس نے یہ پکا کر دیتا ہے کہ بہن جی اور بھائی جی تانوں تمیز نے تاڑے کڑا جادو کر دیتا گیا ہے, تاڑے اندر بدروہاں نے, تاڑے اندر لشکر ہے, تاڑے گھر چ فلاں چیز ہے. 4-4 5-5 سال ہو گئے ان کو. بھئی اینے تسی لوگوں کو لگے جے, یہ مطلب ہے کہ ابلیس زوراور ہے اور نکلتا ہی نہیں. اچھا, سب سے بڑا اس کا جھوٹ یہ ہے, لوگوں کے دماغ میں اس نے پکا کر دیتا ہے کہ بھی ابلیس زوراور ہے. کیا واقعی زوراور؟ یہ اس کا سب سے بڑا جھوٹ ہے. اس کا زور قرآن یسوع مسیح نے صلیب پر ختم کر دیا جب اس نے اپنا لہو بہایا, فدیہ دیا, اور اس وقت جب وہ قبر سے جی اٹھا. یہ سچائی ہے. اس نے موت پر, صلیب پر اور ابلیس پر فتح پائی ہے. یہ سچائی ہے. لیکن اس طرح نہیں جانا انہوں نے یہ کبھی نہیں سوچنا کہ تم شاہی خانوں کو فرقہ ہو, تم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہو. تمہارے اس بدن کے لیے ہمارے خدا یسوع مسیح نے اپنے ہاتھوں اور پاؤں میں کیل لگائے. تمہارے ہاتھوں اور پاؤں کے لیے اس نے اپنے ہاتھوں میں کیل لگوائے, اپنے پاؤں میں کیل لگوائے. آپ بھی اسی لہو سے دھلے ہوئے ہیں جس لہو سے پہلی صدی کی کلیسیا دھلی ہوئی, جس لہو سے شاگرد دھلے ہوئے تھے. آپ کے پاس بھی وہی اختیار اور پاور ہے جو شاگردوں کے پاس تھا. آپ کے پاس بھی وہ وعدہ ہے کہ جب یسوع مسیح نے کہا کہ جو کچھ تم زمین پر باندھو گے وہ آسمان پر بندھے گا, اور جو کچھ تم زمین پر کھولو گے وہ آسمان پر کھلے گا. یہ سچائی ہے. لیکن ابلیس نے کہا نہیں, تسی نہیں, آپ نہیں ہیں بھائی جی, تسی جاؤ بجے 2-4 سال اور ذلیل ہو کہ اپنا تماشا بناؤ. اور جب آپ اپنے آپ کو اور اپنی فیملی کو لوگ تماشا بناتے ہیں تو کون خوش ہو رہے ہیں؟ کون خوش ہو رہے ہیں؟ یاد رکھیں, جس سے ہم ڈرتے ہیں اس کی ہم پرستش کرتے ہیں. اگر آپ ابلیس سے ڈرتے ہیں اور ابلیس نے آپ کے دل میں ایک خوف بنا رکھا ہے تو پھر آپ کے دل کا بادشاہ ابلیس ہے. لیکن اگر آپ خدا سے ڈرتے ہیں تو پھر ابلیس کا خوف آپ کے دل میں نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ خدا آپ کے ساتھ ہے. اور یسوع مسیح کی ذات جو اقدس ہے, پاورفل ہے, پاک ہے, جہاں پر اس کا نام لیا جاتا ہے وہاں پہ ابلیس بلوچ یہ وہ کوئی چیز نہیں ٹھہر سکتی. آمین. یوحنا کے خط میں, پہلے یوحنا کے خط میں خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جو تمہارے اندر ہے وہ اس سے بڑا ہے جو دنیا میں ہے.
بولے جو تمہارے اندر ہے وہ اس سے بڑا ہے جو دنیا میں ہے. یہ حقیقت ہے. ہمارے اندر کون ہے؟ یسوع ہے. ہمارے اندر کون ہے؟ خدا کا پاک روح ہے. آمین ہے کہ نہیں؟ تو دنیا میں کون ہے؟ ابلیس ہے. تو لکھا ہے جو تہاڈے اندر ہے وہ اس تو بڑا ہے جڑا دنیا کے اندر ہے. یہ سچائی ہے. اور اگلے چیپٹر میں جا کے لکھا ہے 5ویں باب میں یوحنا کا پہلا انکا تو اس کا 5واں کہ وہ غلبہ جس سے دنیا مغلوب ہوتی ہے. لکھا ہے اے میرے بچوں تم خدا سے ہو اور ان پر غالب آگے ہو. کن پر غالب آگے ہو؟ دنیا پر اور ابلیس پر اور اس کی قوتوں پر. اے میرے بچوں تم خدا سے ہو اور تم غالب آگے ہو اور وہ غلبہ جس سے دنیا مغلوب ہوتی ہے وہ تمہارا ایمان ہے. آمین. وہ تمہارا ایمان ہے. آپ ایمان کے ساتھ ابلیس کے اوپر غلبہ حاصل کرتے ہیں. لیکن جدوں ایمان کمزور ہے اور ابلیس نے ڈنگیا ہے اور ابلیس نے ورگلایا ہے, ابلیس نے دھوکے دے وچ جا کے مار دیتا ہے. یہاں تک پچھلے دنوں جو گواہی ہے میں ان کے گھر گیا 4-5 سال سے وہ سفرنگ کر رہے ہیں اور جس جگہ سے اس شخص کا تعلق ہے وہاں پر مہینے میں 2-3 کروسیڈ ہوتے ہیں. وہ ہر عبادت میں جاتا, ہر شخص سے دعا کراتا اور ابھی تک اس کے دماغ میں یہی تھا پائی جی فرسٹ ہے فلانے مکار گیا سا انہوں نے میرے تے جادو شادو کیتا تو پھر ہو تک میں کہ جادو تے ابلیس ای نہیں زوراور ہے تو دماغ چ رکھیا کہ بھئی وہ بہت زوراور ہے. اگر آپ اس بندے کا ایمان یہ ہے کہ بھئی ابھی تک جادو سے میں جکڑا ہوا ہوں انہیں کبھی نہیں آزاد ہونا ہے, اس کا ایمان ہی نہیں. دراصل جب آپ کے دماغ میں یہ چیز بیٹھ جاتی ہے کہ ابلیس زوراور ہے تو پھر پانے ابلیس طرح تسی نہیں بھی جکڑے تسی جکڑے ہی جکڑے. ابلیس نے اس کو کسی میڈیکل کی طرف جانے نہیں دیا اور یہاں تک کہ اس کی جان چلی ہارٹ اٹیک کے ساتھ. never realize کہ ابلیس کوئی چیز نہیں. اس قدر ابلیس نے لوگوں کو ورگلایا ہوا ہے, اس قدر ابلیس نے لوگوں کو جکڑا ہوا ہے, اس قدر ابلیس نے لوگوں کے دلوں میں اپنا خوف جو ہے وہ بٹھایا ہوا ہے. اور ایماندار لوگ جو خدا کے کلام کو جانتے ہیں وہ تک کہتے ہیں دعائی منگانی ہے نہیں فلانے کو کروا لو فلاں کے پاس چلے جائیں کوئی ایڈا مسئلہ نہیں. اور مختلف طریقوں سے آج ہر روز ابلیس جو ہے وہ آپ کو ورگلا رہا ہے لوگوں کے وسیلہ سے, بائبل کے وسیلہ سے بھی. اسی بائبل کو ابلیس بھی استعمال کر رہے ہیں. یہاں تک کہ لوگ زنا بھی کر لیتے ہیں. حوالے آپ کو دے دیں گے, میں نہیں دینا چاہ رہا, ریفرنس دیں گے. یہاں تک کہ لوگ دوسری تیسری چوتھی شادی بھی کر لیں گے اسی بائبل سے. داؤد نے کی, سلیمان نے کی, فلاں بادشاہ نے کی, فلاں نے کی, میں نے کر لی تو کیا ہو. اور ابلیس اسی بائبل کو یوز کر کے لوگوں کو آج خدا کی پرستش سے اور خدا کے کلام سے اور خدا کے کلام کی سچائیوں سے پیچھے لے کر جا رہا ہے, ہٹا رہا ہے. خدا کے کلام میں بڑا واضح لکھا ہے کہ تم کسی ہاتھ کی تراشی مورت کو نہ سجدہ کرنا, نہ ان کی عبادت کرنا, نہ ان کی خدمت کرنا. لیکن سوچ کیا ہے, کوئی مسئلہ نہیں, سب کر رہے ہیں, ہم بھی کر رہے ہیں, کیا فرق پڑتا ہے. تو کون یہ سخت کون ڈال رہا ہے؟ کلام تو بڑا واضح اور کلیئر ہے اس کے اوپر, بت پرستی کے اوپر. لیکن پھر بھی اگر لوگ کر رہے ہیں تو کون آپ کے دماغ کو اٹھے وہ برگلا رہا ہے؟ Who's twisting your mind? پھر اسی طرف لوگ جا رہے ہیں. کون؟ بائبل تو کلیئر ہے, لیکن میں آپ کو بتاؤں ایک بہت بڑی حقیقت, جن لوگوں نے بت پرستی کرنی وہ بھی اسی بائبل دے وچوں ریفرنس تانوں کڈ کے وکھان گے. بھلے وہ
پورا نہ اتر سکن، پورے طریقے نہ اتر، کوئی ریفرنس بہت پرسی کی سپورٹ نہیں کرتا، لیکن پھر بھی وہ ایتھو کوئی نہ کوئی تانو کٹ دے گا، لمبی ہو جائے گی بات۔ لیکن جب خدا نے کلیئرلی کہا ہے کہ تسی اے کام بولو، تسی اے کام اور تسی ادھر ایک پاسے جانا ہے جنہاں خدا نے کیا ہے، جنہاں حکم دیتا ہے۔ اگر خدا نے خود کچھ کیا ہے کہ اس کو فالو مت کرے، اگر خدا نے کروبیوں کی تصویریں بنائی ہیں عہد کے صندوق کے اوپر تو خدا نے بنائی، لیکن خدا ہمیں کیا کہہ رہا ہے کہ تسی ایسا کوئی کام کوئی ہاتھ دی تراشی ہوئی صورت یا مورت نہیں بنائی۔ تو بات ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ اسی بائبل کو لوگ استعمال کر کے خدا کے کلام سے بھی اور خدا کی تابعداری سے بھی ہٹ رہے ہیں یا لوگ ہٹا دیتے ہیں۔ اور یہ ہٹانے والا کون ہے؟ کون ہے؟ کس نے ہوا کو ورگلایا؟ کس نے ورگلایا؟ آج کتنی ہوا روز ورگلایا جا رہی ہیں، کتنے آدم ہر روز ہے وہ اسی بائبل کو لے کر ورگلائے جا رہے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ او بھائی خدا جانتا کہتے ہیں، بلکہ خدا جانتا ہے کہ تسی مرو گے نہیں، بلکہ تسی خدا دی مانے نیک تے بد دی پہچان چ بچ جاؤ گے، اونج دے ہو جو۔ وہ ریفرنس دے رہے ہیں اور وہ دلیل کے ساتھ دے رہے ہیں۔ آج بھی بہت سارے لوگ دلیل آپ کو پیش کریں گے اور آپ کو خدا کے کلام سے وہ پیچھے لے کر جائیں۔ مجھے پتا ہے آج کا یہ جو سرمن ہے تھوڑا سا مشکل ہے، ہارڈ ہے، لیکن یہ ایسی سچائیاں ہیں میں چاہتا ہوں کہ کلیسیا جب اسے سیکھے اور آپ کی فاؤنڈیشن جو ہے، آپ کی بنیاد جو ہے وہ مضبوط بنے۔ اور یہ جو لوگ مشنوں کی بات کرتے ہیں، کسی مشن کے پیچھے نہ چلے، صرف یسوع کے پیچھے چلے۔ یسوع مسیح نے کوئی کسی ڈینامینیشن کا ذکر نہیں، یہاں تک کہ مسیحیت کسی مذہب کا نام نہیں، مسیحیت یسوع مسیح کے پیچھے چلنے کا نام ہے۔ اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا کہ آپ کا نام کس چرچ میں درج ہے، بلکہ اس سے فرق پڑتا ہے کہ آپ کا نام کتاب حیات میں لکھا ہوا کہ نہیں۔ اگر کسی شخص نے توبہ نہیں کی، اپنا دل خدا کو نہیں دیا، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ صرف اور صرف بائبل کو فالو کریں اور یسوع مسیح کو فالو کریں۔ دس از آور رول ماڈل، یہ ہماری مینیو ہے۔ آپ کے خادم، آپ کو تھیالوجی صرف اور صرف خدا کا کلام اور وہ بھی سچائی کے ساتھ۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کلام کیا لکھا ہے اور مجھے کیا تعلیم مل رہی ہے۔ اگر کہیں سے غلط کوئی بات کر رہے ہیں تو وہاں سے ہٹ جائے تاکہ آپ کہیں ڈی ٹریک نہ ہو جائے۔ آمین۔ جب لوگ ابلیس کے زور میں اور اس کے شکنجے میں اور اس کے جال میں پھنس جاتے ہیں اور پھر لوگ بہتے چلے جاتے ہیں، ایک قدم کے بعد دوسرا قدم، تیسرا قدم، چوتھا قدم، یہاں تک کہ وہ مکڑی کے جال کی طرح مکمل طور پر وہ ان کو سلیم کر لیتا ہے۔ اس وقت آپ کو یہ سچائی کا پتہ ہونا چاہیے کہ یسوع مسیح نے صلیب پر اور قبر پر اور موت پر اور ابلیس پر فتح پائی ہے، اور اگر اس نے فتح پائی ہے تو آپ بھی فاتح ہیں، کیونکہ اس نے آپ کو بیٹے اور بیٹیاں بنایا۔ آمین 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 آمین۔